بنی اسرائیل یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی دکھاؤ، ہاں، حتی نر اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واضح اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں کہ اگر اللہ کسی کو دنیا میں دنیا دے رہا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ اگر کسی کو نہیں دے رہا تو اللہ اس سے راضی نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر اللہ کسی کو مصیبت ابتلاءات میں ڈال رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو مصیبتوں اور ابتلاءات میں اس لیے ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے تھرو دا ہارڈ شپس۔ کئی میرے پاس وراثت کے مسائل آتے ہیں، بڑے بڑے بلینز کے پھڈے ہو رہے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ اس میں انہوں نے شریعت کو نافذ نہیں کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا يشبع۔ قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہوں گے جس کی باتیں فی الحیات الدنیا، دنیا کے زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگیں گی اور اچھی لگتی ہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ اس پر گواہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ جھگڑالو ہے اور سخت جھگڑالو ہے۔ جب جھگڑنے پر آتا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے طالب دنیا، ایک ہے طالب آخرت، ایک ہے ابن الدنیا اور ایک ہے ابن الآخرہ، ایک ہے سن آف دنیا اینڈ اندر ون از سن آف آخرہ۔ اور جو کبھی کبھی انسان کو یعنی یہ آیات ایک انداز میں یہ بھی بیان کرتی ہے کہ بعض منافقوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کے اسپیشلسٹ ہیں، اور آپ کو ان کی چرپ زبانی بڑی پسند آتی ہے، زبان قینچی کی طرح تیز چلتی ہے اور بڑی چالاکی اور سمارٹنس اور انٹیلیجنس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بٹ ان ریئلٹی وین دیز پیپل، جو بڑے اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ اور سمارٹ دکھاتے ہیں، جب آپ ان سے ذرہ برابر بھی آپ اختلاف کرو، ذرہ برابر بھی آپ ان کی حقیقی زندگی میں جا کے دیکھیں گے تو کیا پائیں گے؟ ان کو الد الخصام، جھگڑے میں بڑا شدید، بڑا سخت، بڑا جھگڑالو۔ اور اس آیت کے سبب نزول کے متعلق امام قرطبی اور امام شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام اخنس ابن شریق الثقفی تھا، اور وہ اس آیت کے نزول کا سبب بنا۔ بعض روایات میں اس کا ذکر ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی اضافہ کیا کہ جو احادیث میں آپ کے ساتھ موجود ہے کہ منافق کی علامات کیا ہیں، ان میں سے ایک ہے اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان،
اور جب بھی کوئی امانت دے وہ خیانت کرتا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ فَجَرَ، اور جب بھی کوئی معاہدہ کرتا ہے منہ پھیر لیتا ہے. یعنی منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں بات کرے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، کیا بات ہے. لیکن جب آخرت پہ آئے تو اس کے پاس ذرہ برابر نالج نہیں، بلکہ الٹا جو دنیاوی معاملات میں بھی اپنی اس کی اگر آپ پرسنل لائف میں بھی جائیں تو وہ اس میں بھی صحیح نہیں ہے، بات کرنے کی حد تک زبان دراز ہے. اسی لیے یہ ضروری نہیں کہ جو بندہ آپ کو دیکھنے میں ظاہراً چرب زبان، سمارٹ، انٹیلیجنٹ نظر آئے وہ حقیقت میں عقل مند ہو. کیونکہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ حقیقی عقل مندی تقوی پرہیزگاری میں، اور حقیقی عقل مند مومن ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہی کیئر اباؤٹ ہیئر آفٹر، کیونکہ وہ جو حقیقی زندگی ہے اس کو اس کی زیادہ فکر ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا کو بھول جائیں، یہ کوئی نہیں کہتا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ دنیا میں غرق ہو جانا یا دنیاوی معاملات کو اپنی پرائرٹیز میں نمبر 1 رکھنا اور آخرت کے بارے میں ذرہ برابر نہیں سوچنا، اتنے غافل ہو جانا کہ آپ کو اپنی غفلت کا بھی پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ واپس جاتا ہے زمین میں تو کیا کرتا ہے؟ سعى فی الارض، تو وہ زمین میں سعی کرتا ہے، محنت کرتا ہے. کس لیے؟ لیفسد فیہا، تاکہ وہ فساد برپا کرے. ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے. واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ کو فساد سے محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتے ہیں، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، چاہے وہ نسلی ہو یا کھیتی میں ہو. اس آیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا داروں میں یا بعض جو آپ کہتے ہیں جو سخت چرب زبان یا منافقین میں سے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اسی طرح یہ بھی یاد رکھے، اگر ابھی ادھر منافقوں کی بات ہو تو آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ یار وہ آئی ایم ماشاء اللہ کلین چٹ مومن، اٹس ناٹ اباؤٹ می، نو اٹس اباؤٹ یو، یو شوڈ ٹیک لیسنز فرام دس. یہ آپ کے لیے بھی اس میں سبق ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، ادھر اگر ایک انداز میں منافقوں کی بات ہو اس کا مطلب نہیں کہ کفار اس طرح نہیں ہے، کفار اس سے بھی 2 ہاتھ آگے کے. اگر آپ آج دیکھیں کہ کیسے کفار اپنے تھنک ٹینک کے ذریعے دنیا میں کیسے فساد برپا کرے وہ سوچتے ہیں، کیسے میں اس ملک پہ قبضہ کروں یہ سوچتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو ایک تھنک ٹینک کا بتایا تھا پہلے بھی، رینڈ کارپوریشن، اٹس اے بگیسٹ تھنک ٹینک آف USA، اور وہ باقاعدہ US گورنمنٹ کے لیے اسٹریٹجیز بناتی ہے. ان کی آپ رپورٹس پڑھیں، انہوں نے جو کیسے مسلم کمیونٹی کو ماڈرنائز بنانا ہے، پوری رپورٹ ہے 250 صفحے کی، انگلش میں ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش میں بھی ہو چکا ہے. پڑھیں ان کے کیا پلاننگز، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ اس کو پڑھیں گے تو ایسا لگے گا وہ ہو رہا ہے آج کل. سو دیز کفارز اینڈ منافقین دے آر پلئنگ وین، اینڈ وہ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ آج سے 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد کس طرح ہم نے مسلمانوں کے ان پاورز اور ان چیزوں کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے. آپ کو آج جو ہمارے کچھ بھائیوں کو سعودیہ نظر آ کے بولتے دیکھو سعودیہ کا کیا حال ہو گیا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ کو اس حال میں پہنچانے کے لیے 60-70 سال کی محنت لگی ہے؟ کچھ لوگ بولتے کیا زمانہ تھا پہلے سعودیہ کا. ایک وقت تھا کہ شاہ فیصل نے پوری ویسٹرن
یو ایس اور یو کے ان کے اوپر پیٹرول بند کر دیا جب انہوں نے اسرائیل اور ان کے ساتھ مل کے یہ لڑائیاں شروع کروائیں، اور عرب کنٹریز گلف سارے ایک ہو کے ایک ہفتے کے اندر یو ایس اے یو کے نے گھٹنے ٹیک دیے تھے عربوں کے سامنے. آپ ہسٹری پڑھیں، اس وقت انگریزوں کی آنکھ کھلی، یار یہ عربوں کے پاس تو بڑی پاور ہے یار، اتنے پیٹرول ہے کہ یہ ہمیں گھٹنے ٹکوا سکتے ہیں، آؤ ان کا ہم عقل درست کریں. اس وقت آج سے 40-50 سال پہلے کام شروع ہوا ہے. اب اس کے اثرات ہیں، یہ ایک دم نہیں ہوا ہے. ادھر کے جو علماء تھے، مثقفین تھے، انہوں نے بٹوین دا لائنز نبض پکڑ لی تھی اور اس وقت انہوں نے لکھا تھا اس بارے میں. لیکن جو مصلح ہوتا ہے نا، حقیقی اصلاح کرنے والا، وہ بہت وقت پہلے جب تھوڑی سی تبدیلیاں تھیں اس وقت تنبیہ کرتا ہے، لیکن لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہیں، بولتے ہیں یار تم کیا بات کرو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آج سے اگر 50 سال پہلے کسی کو کہا جائے کہ سعودیہ میں آج اس طرح کے حالات ہوں گے، کانسرٹ ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، وہ بولے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کفار باقاعدہ پلاننگ کرتے اور ہم سوئے ہوئے ہیں. ہم جب رائتہ پھیلتا ہے نا پھر ہم اٹھتے ہیں، سر سے پانی گزر جائے پھر اٹھتے ہیں، جب بیڑا غرق ہو جائے پھر چیختے ہیں، واویلا مچاتے ہیں. آج سب غزہ کر رہے ہیں. 1947 میں جب پاکستان بنا تھا، غزہ کا ایشو اس وقت سے شروع ہوا تھا. اس وقت سے ہم نے اسٹریٹجی، پلاننگ، سارا کچھ کیا ہوتا، آج غزہ آزاد ہوتی. اس وقت سے اگر ہم نے کشمیر کے معاملات میں حقیقت میں دیکھا ہوتا، سارا معاملہ حل ہو گیا ہوتا. لیکن ہم نہ تو ہمارے حکمرانوں کا یہ رجحان ہے یا نہیں پتہ نہیں چلتا، اور ہمارا عوام کا بھی، ہم بس وقتی طور پر جاگتے پھر سو جاتے. دس از آور ماشاء اللہ ایکٹیویزم اینڈ آور ویکنگ اسٹائل. وی ول سلیپ اگین. اس کو دوبارہ لکھ لیجئے، ہم دوبارہ سوئیں گے، پھر دوبارہ کوئی جگائے گا، پھر سوئیں گے. یہ ہمارا آج کل کا وتیرہ بن چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی بنیاد پر جگا دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے اپنی جان بیچ دیتے ہیں اللہ کے دربار میں. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد نرمی اور رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر، بے حد نرمی کرنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اب دوسرے قسم کے لوگوں کا بتا رہے ہیں. طالبو الآخرہ، جو آخرت کا بچہ ہے، سن آف آخرہ، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز جان کو اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے دربار میں میری جان حاضر ہے، بس تو راضی ہو جا. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کا نفس خرید لیا ہے، ان کی جان خرید لی ہے. وہ اموالہم، اور ان کے اموال. اللہ اکبر. یہ صحابہ مہاجرین اپنے اموال، اپنے جائیداد سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. بعض صحابہ نے اپنی جان بھی داؤ پہ لگا لی. کیا ہم آج اللہ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ ہمارے جب پاکستان بنا تھا اس وقت کا قصہ دیکھ لیں. ہمارے کتنے آباء و اجداد بر صغیر سے، ہندوستان سے پاکستان کیسے آئے؟ واللہ اپنا پیسہ، دنیا، جائیداد سب چھوڑ کے آئے ہندوستان میں. ادھر آ کے کیا ملا؟ کئی ارب پتی اس زمانے کے پاکستان پہنچنے پہ وہ غریب فقیر بن گئے. وہ بولتے تھے کہ یار ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں. الہجرت الی اللہ، اللہ کے دربار میں ہم ہجرت کر رہے ہیں. ہم کیا آج اگر ہمیں کہا جائے ہم جا سکتے ہیں؟ ہمارا ایمانی لیول اتنا کم ہے کہ ہم فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھتے. جان تو چھوڑو، مال تو چھوڑو، عبادات صحیح طریقے سے نہیں کرتے. پھر ہم آئے ہیں ماشاءاللہ اسرائیلیوں سے لڑنے.
اپنے نفس پہ تو لڑائی کرو پہلے، لا شک کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم اپنی حقیقت جانیں، ہم اپنی اوقات جانیں، اپنی اوقات میں رہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری اوقات یہ ہے، ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم 5 وقت باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر ہم بات کرتے ہیں، بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے، میری بھی حقیقت ہے. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں اس کا مطلب نہیں کہ میں دودھ کا دوں، یہ میرے لیے بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اگر سچ میں ایمان لائے ہو تو سنو، یہ ایمان کا تقاضا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے خطوات ہیں، بیبی سٹیپس ہیں، شیطان کے جو یعنی شیطان کے جو آہٹ ہے یا قدموں کے پیچھے مت چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح کھلم کھلا دشمن ہے. اس نے تو تمہیں اللہ کے سامنے چیلنج کیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالی مومنوں کو یہ حکم دے رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ آپ کے ایمان کا لیول کیا ہے تو یہ دیکھ لو کہ آپ اسلام پر کتنا عمل پیرا ہو. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق جب موڈ ہوا ماشاءاللہ پکا کٹر مومن موحد زاہد عابد، آئے ہائے کیا بات ہے. جب موڈ خراب ہو گیا بھائی جان کا، ساری نمازیں چھوڑ دیں. امی ابو کہیں بیٹا نماز کے لیے جاؤ، آپ نے اب کہہ دیا اب میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہٹ درمی کی انتہا ہے. تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، جو ہمیں پسند ہے اس کو ہم اسلامائزیشن آف آور تھاٹس، آور موڈز، آور ڈیزائرز، اس کو ہم اسلامی لباس پہنا کے پیش کرتے ہیں. حرام بھی ہونا اس کو بھی اسلامائزیشن. ہاں، اب سود بھی اسلامی ناموں سے حلال کر کے پیش کرو. ہاں، یا کوئی ہمارا ایک آتا ہے ہاں صدر، وہ بولتے ہیں مولوی صاحب سود میں گنجائش نکالو. ہاں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور شیطان کے جو حیلے بہانے ہیں، بیبی سٹیپس ہیں، کبھی کبھی شیطان بھی نا ہر ایک کو اپنے اپنے لیول کے حساب سے پھنساتا ہے. اس کو پتہ ہے یہ مولوی ہے، یہ ادھر سے پڑھ کے اس کو ادھر سے میں وار کروں گا. اس کو پتہ ہے یہ بزنس مین ہے، ہاں اس کو میں ماشاءاللہ ادھر سے وار کروں گا. ہر کسی کے لیے وہ ماشاءاللہ کسٹمائزڈ پلان بناتا ہے، اور جو اس میں مبتلا ہوتا ہے اس کو خود پتہ بھی نہیں چلتا. اس کے لیے آپ وہ کتاب پڑھیں، میں بار بار کہتا رہتا ہوں، ابن الجوزی کی تلبیس ابلیس، بہت ضروری ہے. آپ پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ شیطان کی کیسی کیسی چالیں ہیں لوگوں کو پھنسانے کے لیے. وہ زاہدوں کو الگ طریقے سے مارتا ہے، صوفیوں کو الگ طریقے سے مارتا ہے، مولویوں اور علماء کو الگ طریقے سے مارتا ہے، بزنس مین کو الگ طریقے سے. اور وہ ہمارا حقیقی دشمن ہے. لیکن ہم نے کس کو دشمن بنایا ہوا ہے؟ حقیقی دشمن کو چھوڑا ہوا ہے. اور آپس میں ہم لڑتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بہن سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے لڑ رہے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اور شیطان دور اس میں دیکھ کے پاپ کارن کھا رہا ہے، مزے لے رہا ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول، آپس میں پھڈے کروا اور وہ مزے کر رہا ہے. شیطان کا ایک کام یہ بھی ہے، جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ قد یئس الشیطان ان یعبد فی جزیرۃ العرب. شیطان کو اب مایوس کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کی پوجا نہیں کی جائے گی جزیرۃ العرب میں. ولیکن فی التحریش بینہم، حرش یحرش، تحریشن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک دوسرے کو آپس میں پھڈا کروانا، لڑائی کروانا. ایسے ہی کرتا ہے شیطان. اور اکثر چیزیں ہماری بدگمانیوں کی بنیاد پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. بعد میں جب بھائی بھائی آپس میں بیٹھ کے دل کھولتے بولتے یار یہ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا. وہ پھڈے کی اصل بنیاد وہی چیز ہوتی ہے جو اس نے کہی نہیں ہوتی.
واللہ میں آپ کو ایک اپنا حقیقی واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے گاؤں میں نا، چلو گاؤں کا ایک بندہ بیٹھا ہے، باتیں لیک ہو جائیں گی. گاؤں میں واللہ ہماری نا گاؤں میں 2 بڑی پارٹیاں تھیں، بڑے بڑے پھڈے ہوتے تھے کچھ معاملے. تو ایک مرتبہ نا میں اس میں کسی وجہ سے میرا اس میں داخل ہونا ہو گیا اور کوئی لڑائی ہو گئی. بعد میں انہوں نے علماء، مشائخ، چودھریوں کو، بڑوں کو بلا کے بٹھایا. وہ جو ایک دوسرے کو بڑا ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ دشمن ہے، وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرنا شروع ہو گئے. پھر ادھر انہوں نے پوچھا تم نے یہ کہا تھا؟ بولتا ہے میں نے تو کہا ہی نہیں تھا. یہ بولتا ہے اچھا. وہ سر پھوڑ دیے تھے انہوں نے اس باتوں پر. یعنی گاؤں 2 بٹوارے میں ہو گیا تھا. وہ جس بنیاد پہ وہ بٹوارا ہوا تھا وہ سارا پھڈا ثابت ہی نہیں ہے. وہ آپس میں لڑائی کروایا ہے. کس نے؟ شیطان نے بھی، اور انسانی نما شیطان نے بھی. آج کل انسان بھی ہوتے ہیں نا شیطانی حرکتیں کرنے والے، ان کے اپنے مصالح ہوتے ہیں اپنے فائدوں کے لیے، وہ پھڈے کرواتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتے ہیں واللہ. بھائی بھائی سے لڑا ہے، وہ بیچ میں جس کو فائدہ ہونا ہے وہ لڑائی کروا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بیچ میں جو لوگ گھستے ہیں نا ان کو گھسنے نہ دیں. کلیئر کمیونیکیشن رکھیں. کوئی مسئلہ ہے بھائی سے، بھائی کو فون کریں، بھائی آپ نے اس طرح کہا ہے، مجھے اس طرح کی باتیں پہنچی. نہیں کہی، بات ختم. کلوز دا ڈور. یا آخری ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مزید گمان پالتے ہیں، گمان پالتے ہیں. ایک دن ماشاءاللہ پھر ایٹم بم کی طرح پھٹ پڑتے ہیں. پھر پورا گھر کے ماحول خراب ہو جاتے ہیں. میں کئی ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جو 20 30 سال سے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. کتنا خطرناک معاملہ ہے. حدیث میں تو ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر ہو تو اس کے اعمال نہیں ہوتے. ہم لوگ سگے بھائی اس طرح لڑتے ہیں. تو اصلی شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کو چھوڑ کے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَإِن زَلَلْتُم، پھر اگر تم اس کے بعد پھسل جاؤ. مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کب پھسل جاؤ؟ جب تمہارے پاس واضح بینات آ جائیں، پروفز، ایویڈنس. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو تم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے اسلام پر چلنے کی. لیکن انسان ہے نا، کوئی دودھ کا دھلا ہوا تھوڑی ہے، کوئی فرشتہ تھوڑی ہے، کبھی پھسل جاتا ہے. بڑے بڑے پھسلتے ہیں، ہم لوگ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو کبھی کبھی انسان پھسل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ اس کو حق کا پتہ ہے. مثلا میں مولوی ہوں، اپنے آپ کو عالم دین کہلواتا ہوں. کبھی کبھی میں ایسی غلطیاں کر جاتا ہوں جو مجھے پتہ ہے غلط ہے، میں پھسل جاتا ہوں. یہی انسان کی نیچرلٹی ہے. لیکن اس کا اصل چیز کیا ہے؟ وہ واپس توبہ کر لے. اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے ہر وقت، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتلا رہا ہے، یعنی ایک انداز میں کفار کے لیے بھی اس میں ایک میسج ہے کہ بنی اسرائیل یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی دکھاؤ. حتی نر اللہ جہرتاً، ہم اس وقت تک تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واضح اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ ادھر بتلا رہے ہیں کہ کبھی کبھی واضح آیات آنے کے باوجود تم نہیں مانتے. ایسا بھی ہوتا ہے. اگر آپ آج کل کے جو نیو ایتھیسٹ اینڈ ایگنوسٹکس پیپلز جو لا ادری ہیں، ان سے اگر آپ ان کو بڑے بڑے سائنٹیفک ایویڈنس اور فطرت کے ایویڈنس آن ایگزسٹنس آف گاڈ آپ دلیلوں کی برمار لگاتے ہو، ود دیٹ دے ڈونٹ بلیو. یا وائی از دیٹ؟ بس یہ ایک تو اللہ کی طرف سے، دوسرا انہوں نے اپنے ایک بنایا ہوتا ہے دماغ، اس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. اور اس کے سوا وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ ان کے پاس
آئے اور بادل کے جو سائبان ہیں اس کو لے آئیں، اور کیا ہو، من الغمامی، غمام بولتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، کلاؤڈز، ٹھیک ہے، والملائکہ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور کمام اور جو کام ہے وہ تمام کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہاں، سب جو کام ہے اس کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں، ایک انداز میں اللہ تعالیٰ قیامت کی بھی بات کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، جیسے کہ ایک اور آیت میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرشتے صف باندھتے ہوئے، اور یک دیگر یک بات آئیں گے وہ لوگ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ جو انکاری لوگ ہیں، جو نہیں مانتے اللہ کو، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے دربار میں آ جائے فرشتوں کو لے کے اور پورا جو ملکوت السماوات والارض کو لے کے آ جائے؟ قضی الامر، یہ کام تمام ہو چکا ہے، ہاں، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے کے سارے جو تمہارے کام ہیں اس کو اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، حتیٰ کہ آپ خود، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کیا فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وی بلونگ ٹو اللہ، ہماری یہ جو باڈی ہے وی ڈونٹ اون اٹ، اللہ از دا اونر آف دس باڈی، اللہ نے آپ کو یہ باڈی جسٹ امانت دی ہے، تو اس باڈی کے امانت میں خیانت مت کیجیے، کیونکہ اس باڈی نے بھی اللہ کی طرف چلے جانا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھ لو، کم آتیناہم من آیت بینہ، ان کو ہم نے کتنی واضح نشانیاں دی، واضح نشانیاں، ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح یعنی بینات اور آیات اور ایویڈنس دی، اس کے باوجود تم کیا کرتے ہو؟ جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، ہاں، اس کے پاس آنے کے بعد، فإن اللہ شدید، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شدید عقاب کریں گے، سخت عذاب نازل کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو پچھلی امتوں کے متعلق بتا رہے ہیں کہ جو پچھلی امتوں نے جو ایک انداز میں جو مانگا ان کو دیا گیا، اور جب ان کو دیا گیا تو انہوں نے اس کو تبدیل کروائی، جیسے بنو اسرائیل نے کہا نا کہ ہمیں فومیہا وعدسیہا وبصلیہا، ہمیں یہ کیا ہر روز ہمیں من و سلوہ ملتا رہتا ہے، ہمیں کیا چاہیے بھجن، ہمیں جو زمین سے اگتی ہے وہ چیزیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ تم اس کو بدل رہے ہو، ایک چیز جو تمہیں ہائی لیول کا دے رہا ہوں، اچھا چیز دے رہا ہوں، تم اس کو کمتر لیول سے بدل رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ تمہیں بھی اے بنو آدم، آپ لوگوں کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی نعمتیں دیتا ہے، لیکن ہم ناشکر گزار ہو جاتے ہیں، ہم شکوہ کرتے ہیں۔ ایک بندہ جس کے پاس بائک بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بائک دے دی، اب بولتا ہے یار کیا یار پھٹاڑے گائے کیا، اس سے اچھا مجھے گاڑی مل جائے۔ اور ایک اور بندہ جس کے پاس گاڑی ہے، ہاں، اچھی گاڑی ہے، چلتی ہے، آتی ہے، ماشاءاللہ A1 ہے، لیکن بولتا ہے اوہ کیا بات ہے یار، مجھے وہ کیا لینڈ کروزر مل جائے، فارچونر مل جائے، پراڈو مل جائے۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اسی طرح اس کا اپوزٹ کچھ لوگ ہیں جو مالدار ہیں، جو نوجوان آج کل کے یوتھ ایڈونچرسٹ، ان کے پاس ماشاءاللہ آرام و آسائش کی زندگی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں نہیں، میں نے کسی سپورٹ بائک میں ایڈونچر کرنے جانا ہے، بھائی جان K2 پہ چڑھنا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک اچھی نعمت دی ہے، اس کو آپ کیوں بدلتے ہو؟ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ اکبر، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے یہ دنیا زینت بنا دی گئی اور مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی۔
beautifying this world, this dunya in the eyes of kuffar, in the eyes of non-believer. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کفار؟ وہ جو بلیورز ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی طرح منافقین بھی آج کل اگر آپ دیکھیں، کفار بھی اور منافقین بھی اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور آج کل ہمارے معاشرے میں مولویوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مولوی کہنا گالی بن گئی ہے. یا قاری صاحب ہے، مدرسے سے فاضل ہو، کیا یار، بیکورڈز پیپل، دقیانوس، پور پیپل، اوہو چیپ گائز. ایلون مسک مارس پہ پہنچ گیا اور یہ مولوی لوگ ابھی تک طہارت کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں. ہاؤ چیپ از دس؟ ایسے کرتے نہیں کرتے؟ سچ بتائیں. دیر آر سم پیپل ان ریئلٹی وہ مذاق اڑاتے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ تو کفار کی مشابہت ہو گئی نا ان اخلاق ذمیمہ میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، یعنی جو ایمان لائیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اسے بے حساب دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ بھی یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں کہ اگر اللہ کسی کو دنیا میں دنیا دے رہا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ اگر کسی کو نہیں دے رہا تو اللہ اس سے راضی نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر اللہ کسی کو مصیبت ابتلاءات میں ڈال رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی زلزلہ آ گیا، کہیں مصیبت آ گئی، بولتے دیکھو یہ اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کا عذاب ہے. کیوں بھائی جان؟ ہم ہر جگہ عذاب نازل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے. کبھی کبھی اللہ آپ کو مصیبتوں اور ابتلاءات میں اس لیے ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے تھرو دا ہارڈ شپس. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمیشہ یاد رکھے، کیونکہ لوگوں کے اندر یہ بہت مسکنسیپشن ہے کہ یار اگر میرے اوپر کوئی ابتلاءات مشکلات آ گئی تو اللہ میرے اوپر نعوذ باللہ عذاب ڈال رہا ہے یا اللہ مجھ سے ناراض ہے. اٹس ناٹ نیسیسری. کتنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی ابتلاءات آئیں. یو کین ناٹ امیجن. کیا اللہ ان سے ناراض تھے؟ نعوذ باللہ، اللہ تو ان سے راضی تھے. لیکن اللہ کبھی کبھی بندوں کو ابتلاءات میں ڈالتا ہے اس کو تیار کرنے کے لیے، فار دا ریئلٹی آف لائف. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی امت تھے. کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ نبی بھیجے جو خوشخبریاں دیتے ہیں، اور ومنذرین، اور ڈراتے تھے لوگوں کو، خوشخبریاں دیتے تھے آپ کو، اور آپ کو اللہ کے غضب سے ڈراتے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ کیا اتاری؟ کتاب اتاری. بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ کتاب اتاری حق کے ساتھ تاکہ لوگ اس کو آپس میں حاکم بنائیں، اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں جس چیز میں ان کا اختلاف ہو جائے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، انہی لوگوں میں سے جنہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے کیا کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، جب ان کے پاس واضح دلائل اور براہین آ گئے،
بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، اس ناک کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لے آئے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیا اس میں انہوں نے اللہ کی اتباع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم پر. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ جو پچھلی امتوں میں جتنے بھی اکثر جو اختلافات ہوتے تھے وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ اس وجہ سے تھے کہ وہ ان کے آپس میں حسد، آپس میں سرکشی، آپس میں انا، ایگو، ضد اور یہ ناک. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اکثر جو اسلام کو ہم لاگو نہیں کرتے اس کی اکثر کہیں نہ کہیں جا کے یہ ایگو کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حکم. دس قرآن از جج، دا ریئل جج فرام اللہ. اور یہی ہمیں بتلاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اسی میں حدیث بھی شامل ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اس آیت میں یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کا آپس میں اختلاف ہو جائے وہ کس کی طرف جائے؟ کسی پیر فقیر کے پاس جائے. وہ یہ دیکھے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ نے اس فیصلے میں کیا کہا ہے. کئی میرے پاس وراثت کے مسائل آتے ہیں، بڑے بڑے بلینز کے پھڈے ہو رہے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ اس میں انہوں نے شریعت کو نافذ نہیں کیا، انہوں نے وراثت صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کی. انہوں نے بھائیوں میں 2 بھائیوں نے پوری جائیداد ہڑپ لی، باقی 2 بھائی ہیں بہنیں ان کو کچھ بھی نہیں ملا. بلینز کا معاملہ ہے، آپ ذرا سوچیں. سارا مسئلہ کیوں ہوا ہے؟ باپ نے غلط حرکت کر دی. باپ نے دنیا سے جانے سے پہلے دونوں بچوں کے نام سب کچھ کر کے چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ باپ سمجھتے کہ یار یہی دونوں تو میری مشکلات کے وقت یہ ساتھ تھے. بھائی صاحب یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ جو مال آگے وراثت یہ اللہ کا حق ہے. ہم سمجھتے کہ یار یہ میرے جائیداد میں تقسیم کروں گا مرنے سے پہلے. وراثت تقسیم کرنے کی بنیادی شرط یہ کہ جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے وہ دنیا سے چلا گیا. پھر لوگوں آج کل پہلے تقسیم کرتے ہیں اس ڈر سے کہ بعد میں پھڈے نہ ہو، اور پہلے تقسیم کرنے میں صحیح تقسیم نہیں کرتے اور اس میں بھی پھڈے ہو جاتے ہیں. پھر کیا فائدہ؟ لینے کے دینے پڑ گئے. زندگی میں باپ لاوارث ہو جاتا ہے حالانکہ اس نے اپنی خود وراثت تقسیم کی ہوتی. میرے پاس اس طرح کے بھی کیسز آتے ہیں، اللہ بچائے. تو اس لیے کیوں ہوا یہ سارا؟ شریعت کو ہم نے فالو نہیں کیا. ہمیشہ شریعت میں عدل ہے، انصاف ہے، مسائل اور فتنے نہیں ہیں. اور جو کچھ اگر اس کی بنیاد پہ ہو رہا ہے تو وہ ہمارے اپنے بوئے ہوئے بیج کی وجہ سے ہے. تو اس لیے کبھی بھی ایسے بیج مت بوئیں جو قیامت کے دن آپ کے گردن کا طوق بن جائے. کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو خلاف شریعت ہے صرف اس لیے کہ آپ سوچتے کہ کل کلاں کو پھڈا ہو جائے گا میرے مرنے کے بعد. بھائی جان وہ ہو جائے گا، اللہ دیکھے گا. یار آپ کی ذمہ داری ہے نہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اٹس ناٹ یور ریسپانسبلٹی دیٹ وٹ ول ہیپن آفٹر یور ڈیتھ. اٹس ناٹ یور ریسپانسبلٹی. آخر وائی ڈو یو کیئر وٹ ول ہیپن ٹو مائی کڈز آفٹر ڈیتھ؟ یو شوڈ کیئر اباؤٹ یور سیلف. وٹ ول آفٹر وین یو ول ڈائی. آخر ہم بجائے کہ یہ سوچنے کہ یار میرے مرنے کے بعد میں اپنی قبر میں جا کے کیا کروں گا، یہ سوچنے کے بجائے ہم یہ سوچتے ہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا. اللہ سنبھالے گا. یار اللہ نے تو سارا کچھ سنبھالا ہوا ہے. تو اس میں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ بڑے مفاسد ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں واللہ. اور انسان بعد میں ان مسائل کو حل کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکہ کئی بار مسائل اتنے گمبھیر ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کا حل نہیں ملتا اور اس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، بہت سارے حقوق واللہ. تو اللہ تعالی ہمیں عدل اور انصاف اور شریعت کے انڈر چلنے کی اللہ توفیق دے. اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہاری حالت وہ ہوئی نہیں ہے جو تم سے پہلے والوں کی ہوئی تھی، ابھی تو تم نے شروع کی ہے بھائی جان جرنی. مستہم البأساء والضراء، آپ میں سے کوئی پوچھ سکے یا اللہ ہمارے جو پہلے جو آئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. اوئے ہوئے کیا ہوا تھا ہم سے پہلے والے لوگوں کے ساتھ؟ مستہم البأساء، ان کو تکلیف پہنچی، انتہا کی تکلیف پہنچی، والضراء اور ان کے اوپر سخت مصیبتیں آئی گئیں، وزلزلوا اور ان کے اوپر زلزلے آئے گئے، جھٹکے آئے گئے، ان کو ہلا کے رکھ دیا. حتی یقول الرسول، حتیٰ کہ اس وقت کا جو رسول ہے، والذین آمنوا معه اور جو ان کے ساتھ موجود ایمان والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت اور مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ اکبر، سن لو بے شک اللہ کی مدد اور نصرت بہت قریب ہے. آج اگر آپ دیکھتے ہیں اہل غزہ، اہل فلسطین کو، ایک چیز ہے اس کو بولتے ہیں سنن الالہی الکونیہ، یعنی اللہ کے وہ سنتیں جو اللہ تعالیٰ کرتے آیا ہے اس کون میں، اس دنیا میں، جو ابتلاءات کی سنتیں ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک قوم پر مصیبت نازل ہوتی ہے، حتیٰ کہ لوگوں کو لگتا ہے یار یہ کب ختم ہوگی. جیسے اس نبی کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ جب وہ اس انتہا کی شدید، یعنی when they are in their peak اور مایوسی کے قریب ہوتے ہیں، تب اللہ کی مدد آتی ہے. اور آج کل جو اہل غزہ کو دیکھ کے ہمارے دل پھوٹ پڑتے ہیں، اور ہمارا بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ where is Allah? Allah is there watching you, what will do you? تم کیا کرو گے؟ اللہ اپنے سنت کونیہ ابتلاعات میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں، جو ان میں سے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے وہ شہداء میں ہیں. بلکہ اس حادثے کی وجہ سے کئی منافقین کا پتہ چل گیا، ہپوکریٹس کا پتہ چل گیا، اور پیور لوگوں کا پتہ چل گیا کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے. ابتلاعات میں پتہ چلتا ہے نا، ہارڈ شپس میں پتہ چلتا ہے کہ کون میرے ساتھ ہے کون نہیں ہے. تو ہمیں پتہ چل رہا ہے آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. اور اسی طرح یہ جو ابتلاعات جو غزہ میں ہو رہے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ایک بہت بڑی پلاننگ تھی جس کو بولتے تھے صفقۃ القرن، دا کانٹریکٹ آف دس سینچری. پڑھیں آپ ذرا، اس کانٹریکٹ میں کیا لکھا ہوا تھا کہ آہستہ آہستہ سارے مسلمان ممالک ان کے ساتھ پیس کانٹریکٹ کریں گے. لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور تھا کہ یہ ابتلاعات ہے اور وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. ساری جو اسرائیل نے کتنے سالوں سے اپنی جو محنتیں وہ سارے چکنا چور ہو گئے. چاہے ہمیں لا شک کتنے مسلمان اللہ کے دربار میں چلے گئے، لیکن انشاءاللہ جیسے وہ فلسطینی کہتے ہیں کہ ایک مارو گے 10 پیدا ہوں گے انشاءاللہ. لیکن یہ اب ہمارے لیے سوال ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ بھائی جان ہماری باری نہیں آنی، ہماری بھی باری آ سکتی ہے، ہم بھی چیخ رہے ہوں گے، کوئی نہیں آئے گا مدد کے لیے. پھر کیا کرو گے بھائی جان؟ ہم تو آج ان کو دیکھ کے ان کے ایمان پر رشک کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہمارا ایمان کا لیول بڑھتا ہے. کیا ہم ایسے لوگ ہیں بھائی جان؟ ہمیں تو دیکھ کے کوئی رشک ہی نہ کرے، بلکہ بولے اللہ کرے میں ان کی طرح نہ بنوں. ایسی ہماری حالت ہے. صحیح بات ہے واللہ، یہ تمانچہ ہے ہمارے منہ پہ. اور اللہ تعالیٰ اگر آپ دیکھیں
جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے اوپر کیسی کیسی ابتلاءات ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ ابتلاءات اللہ کے انبیاء پر آئیں، پھر جو مزید اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے۔ اور اسی طرح ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں حقیقی معنوں میں مکمل اسلام میں داخل کر دے۔ واللہ کبھی کبھی ہمیں اپنے اسلام پر شک ہونا چاہیے کہ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے زمانے کے شیخ الاسلام، ان کی جب منہ پہ تعریف ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ واللہ ما زلت اجدد اسلامی لم اسلم بعد اسلاما جیدا، بولتے تھے میں ابھی تک اپنے اسلام کی تجدید کر رہا ہوں، ابھی تک میں اس طرح مسلمان نہیں بنا جس طرح بننا چاہیے۔ یہ سوچ بھی کیا ہمارے اندر ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں اصلی اور پکا اور مکمل مسلمان بنا دے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025101049558561. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.